السلام علیکم، ویلکم ٹو اے ایس کچن۔ آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب، بیف شامی کباب۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 250 گرام میں نے قیمہ دھونے کے بعد چولہے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں میڈیم سائز کی ہاف پیاز چاپڈ کر کے ایڈ کر رہی ہوں، اور اسے میں نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ قیمے کا پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ ایسا کرنے سے گوشت کی اسمیل ہو، مہک ہو، بو ہو، جو بھی کہہ لیں، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نہ ہی سرکہ ایڈ کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں لہسن وغیرہ لگانا پڑتا ہے یا ڈالنا پڑتا ہے اس میں، اور اس کی جو مہک ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اس میں حسب ذائقہ نمک ایڈ کریں گے، اور چکن ہو، بیف ہو، مٹن ہو، کچھ بھی ہو، جب ہم اسے دھوتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی پیاز ایڈ کر کے اس کا پانی خشک کر لیں تو اس کی جو اسمیل ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے گوشت کی۔ اس طرح سے جب پانی خشک ہو جائے گا تو یہ ساتھ ہی پیاز بہت سافٹ ہو جائے گی، اور جب ہم نے سالن بنانا ہے اس کا مسالہ جب ہم بھونیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ جو پیاز ہے اس کے سلائسز نظر آئیں گے، یہ بالکل مسالے میں گھل جائیں گے، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیمے کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، اب ہم اس میں اور پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ہم بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے، تھوڑا ایڈ کریں گے، کیونکہ قیمہ تو ویسے ہی جلدی کک ہو جاتا ہے، اور جو چنے کی دال ہے وہ میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھی ہے۔ جب اسے بھگو کے رکھو تو وہ سافٹ ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بھی بہت جلدی کک ہو جائے گی۔ تو ہم نے پانی کے ساتھ اس کو، یعنی یہ گل بھی جائے گی اور پانی کو بھی خشک کرنا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ہی ختم کرنا ہے۔ اس کی کوکنگ ٹائم اور پانی کے خشک ہونے کا ٹائم سیم ہوگا پھر۔ اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالوں میں گرم مسالہ جو ہے وہ 1 ٹی اسپون بھر کے لیا ہے، اور جو زیرہ ہے وہ بھی میں نے 1 ٹی اسپون لیا ہے۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن۔ لہسن کے 4 جوے لیے ہیں بڑے سائز کے۔ اب اس میں مرچیں ایڈ کریں گے، یہ تقریباً 8 سے 9 کے قریب مرچیں۔ ادرک ایڈ کریں گے، 1 سوا انچ کا ٹکڑا تھا ادرک کا، اس کے میں نے سلائسز کر لیے تھے۔ اور اب ہم اسے لڈ سے کور کر کے پکائیں گے اس وقت تک جب تک کہ پانی خشک نہیں ہو جاتا اور دال اور باقی چیزیں جو ہیں ہماری کک نہیں ہو جاتی۔ پانی کو ہمیں اسی میں خشک کرنا ہے۔ کباب کا بیٹر بالکل کک ہو گیا تھا، پھر پانی اس کا خشک ہو گیا تھا، میں نے پھر اسے پیس لیا، اور پیسنے کے بعد اب یہ کباب بنانے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے بالز بنائیں گے، بال بنا کے پھر سب کے کباب بنا لیں گے آرام سے۔ اب اسی طرح ہم سارے بالز بنا لیں گے۔ بالز ہماری تیار ہو چکی ہیں، اب ہم اس کے کباب بنائیں گے، اور بال اٹھا کے ہم نے اس کو اوپر سے پریس کیا ہے۔ پریس کرنے کے بعد اب اس کے چاروں طرف سے اس کے کنارے بنائیں گے اور یہ تیار ہے۔ بس اب اس کے کنارے صحیح کریں گے۔ کباب بنانا تو بہت ہی آسان ہے، بال بنائیں، بال کو پریس کریں اور اس کے چاروں طرف سے کنارے جو ہیں وہ ایکول کر دیں، اور بس یہ تیار ہے۔ یہ دیکھیں، اور اسی طرح سے ہم باقی کے بھی سارے کباب تیار کر لیں گے۔ کباب تیار ہو گئے ہیں، اب اسے فرائی کریں گے۔ اب ہم اس میں کباب ایڈ کریں گے، گھی گرم ہے، میں نے بہت زیادہ جو ہے فلیم ہائی نہیں رکھا، میڈیم سے ہلکا سا کم رکھا ہے بس۔ اب اس میں دوسرا بھی ایڈ کریں گے۔ پہلے والوں کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اب اس میں ایک اور ایڈ کریں گے۔ اب اس کی سائڈ چینج کریں گے اور اس کی بھی سائڈ چینج کر دیں گے۔ کباب سارے تیار ہو چکے ہیں، اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔
آج کی ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور اب نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.